آپ کی شان میں مصطفیٰ آپ پر جس نے جیتے نہ لکھا کم لکھا پہ پر اب نہ دنیا میں کوئی نبی آئے گا اب نہ دنیا میں کوئی نبی آئے گا ختم نبیوں کا ہے نذرانہ عقیدت کے بعد میں بلا کسی تمہید کے حضرت مولانا ابو ذر عبدالرب صاحب مدنی کو دعوت دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وفي رواية إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل تعظیم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام، میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب کے لیے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج جامعہ شیخ الہند کے جلسہ دستار بندی میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ مزید میرے لیے سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آپ سے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم ہوں یا آپ ہوں، بہت بولتے ہیں، بہت سنتے ہیں، لیکن جب دونوں کو عملی ترازو میں تولا جاتا ہے تو کہنے والا بھی کم اترتا ہے اور سننے والے بھی۔ اس لیے رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ میری زبان سے کچھ مفید باتیں کہلوا دے جو آپ کے لیے بھی کارآمد ہو، میرے لیے بھی نفع بخش ہو اور ہم دونوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھیں۔
اسی کی روشنی میں آپ سے کچھ کہنا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات، اللہ نے اس کو بہترین شکل و صورت عطا کیا۔ اللہ کئی قسمیں کھا کے کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس پوری کائنات کا حسین گلدستہ اگر دیکھنا ہو تو اللہ کے یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائکہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، اس کو دیکھ لیجیے۔ یقینی طور پر اللہ نے اس کو شکل و صورت بہترین عطا کی ہے، لیکن اللہ خود فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ یا کوئی بچی سیکھ کے نہیں آتا۔ ماں کے پیٹ سے اللہ جب اس کو باہر بھیجتے ہیں تو اللہ خود کہتے ہیں لا تعلمون شیئا۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ اس آیت کا مفہوم بہت واضح انداز سے جانتے ہوں گے۔ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے، بالکل نرا جاہل اللہ جل شانہ اس کو ماں کے پیٹ سے نکالتے۔ لیکن علم جن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے اس کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے، جو قوتیں چاہیے، اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے حواس خمسہ، اللہ جل شانہ نے ہم کو کچھ ایسی قوت اور طاقت دی ہے جس کے ذریعے سے ہم بہت سی چیزیں جانتے ہیں۔ اللہ نے کان دیا ہے، سن کر ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کے ذریعے ہم کو بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ نے ناک دیا ہے، سونگھ کر ہم کو بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، یہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، یہ اچھی ہے یا بری ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے ہم کو زبان دیا ہے، اس کے ذریعے ہم چکھ کر معلوم کرتے ہیں کہ یہ چیز میٹھی ہے یا یہ چیز نمکین ہے، یہ چیز تیز ہے، یہ چیز ہلکا مرچ ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے۔ زبان کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے ان ہاتھ کو دیا ہے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے، یہ چیز نرم ہے، یہ چیز گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی۔ یہ حواس اللہ جل شانہ نے سب کو دیا ہے، لیکن ان حواس کی نشو و نما کہاں ہوتی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی دانشگاہ، سب سے پہلی تعلیم گاہ، سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلتا ہے تو ماں کی گود میں، ماں کی آغوش میں پلتا ہے۔ ماں اگر اچھی ہوتی ہے تو اولاد اچھی ہوتی ہے، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس گھر کو ہم بنانے کے لیے نہ جانے کتنی محنتیں اٹھاتے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، 7 سمندر پار سفر کرتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو بظاہر یہاں رہ کے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے گھر اجڑ جا رہے ہیں، ہمارے گھر اس طرح کے نہیں ہیں۔ مائیں جب اچھی ہوتی تھیں تو اولاد اچھی ہوتی تھی۔ ماں کون سی اچھی ہے؟ اس زمانے میں پڑھیے، اپنے نانی اور دادی اور ان سے پہلے کے لوگوں سے پوچھئے تو پتہ چلتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا تھا، نماز کی پابندی، تلاوت قرآن کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی۔ اب ان کے پیٹ میں، ان کی گود میں جو بچہ پلتا تھا یقینی طور پر اس سے متاثر ہوتا تھا۔ آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں جو غذا اس زمانے میں حاملہ عورت کھاتی ہے اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں، تو کیا خیالات، تفکرات، جو ذہن میں کچھ ہوتا ہے اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ یقیناً پڑے گا۔ جب مائیں بچوں کو دودھ اس زمانے میں پلاتی تھیں، باوضو ہو کر پلاتی تھیں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، آج بچوں کو دودھ کیسے پلاتی ہیں؟ شیشی میں پکڑاتی ہیں، پتہ چلا بچے کے بجائے بلی کے منہ میں پکڑاتی ہیں۔ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ موبائل دیکھ رہی ہیں، یہ نہیں دیکھ رہی کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی بلی پورا دودھ پی جاتی ہے، بچے کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ یقینی طور پر ماں صرف دودھ نہیں پلاتی،
اپنے لخت جگر کو اپنے عادات، اپنے اطوار، اپنے اخلاق، اپنی تمام صفات اس دودھ کے ذریعے سے وہ پلاتی ہے۔ یقینی طور پر اللہ جب ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں تو کچھ نہیں وہ جانتا ہے، لیکن ماں کی آغوش میں جب بچہ آتا ہے، ماں اچھی ہوتی ہیں تو تلاوت کرتی ہے، وہ تلاوت بچہ سنتا ہے، اس کا جواب تو نہیں دیتا، اس کی نقل نہیں کر پاتا ہے، لیکن اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دل میں یہ صدا پہنچتی۔ اور جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ سب سے زیادہ اس بات میں فکر مند ہوتے ہیں کہ اس کو ایک کیسا اچھا بیٹا، کیسا اچھا انسان، اچھی بیٹی اور اچھی لڑکی ہم اس کو بنائیں۔ اس کے لیے وہ پہلے تو اپنی چہار دیواری جو گھر کی ہوتی ہے، جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چھونے کی، ان تمام صلاحیتوں کو اپنے گھر کے اندر وہ نشو و نما پاتا ہے۔ جو بھائی ہوتا ہے اگر وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے تو بچہ جب سنتا ہے تو کہتا ہے بھیا کی طرح میں بھی قرآن پڑھوں گا۔ بھائی اگر کرکٹ کا کھلاڑی ہوتا ہے تو بچہ جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں بھی کرکٹ کا کھلاڑی بنوں گا۔ جب اس کا بھائی کتاب لے کے پڑھتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے جب میں بڑا ہوں گا تو میں پڑھوں گا۔ گھر کے ایک ایک افراد اس کے سامنے نمونہ ہوتے ہیں، اور اس نمونے کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ اور جب گھر کی چہار دیواری سے نکلتا ہے تو اس طرح کے جو مدارس آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں، چاہے جامعہ شیخ الہند کے نام سے ہو، دارالعلوم کے نام سے ہو، مظہر العلوم کے نام سے ہو، مظاہر کے نام سے ہو، جامعۃ الفلاح ہو، جتنے جامعات ہیں سب کا نام لے لیجئے، کوئی اگر ہوگا تو یہ نہ سمجھے کہ میرے جامعہ کا نام نہیں لیا۔ سارے جامعات یا مدارس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، جن کے ذریعے سے علم سیکھا جا رہا ہے، اس کی نشو و نما کیسے ہو۔ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ ان ہاتھوں کو کہاں استعمال کرنا ہے اور اس ہاتھ کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ ان ہاتھوں سے آپ کسی کو دھکا بھی دے سکتے ہیں، کسی گرتے ہوئے کو تھام بھی سکتے ہیں۔ ان پیروں کے ذریعے سے چل کر اللہ کے گھر میں بھی جا سکتے ہیں، اور اسی پیروں کے ذریعے چل کر آپ کسی ایسی جگہ جا سکتے ہیں جہاں آپ جیسے انسانوں کو جانا نہیں چاہیے۔ دل و دماغ سے انسان نہ جانے کیا کیا سوچتا ہے، کیا سوچنا چاہیے، کیا سننا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، یہ اللہ کے نبیوں نے ہم کو بتایا۔ آج بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اب جو کوئی اس طرح کا جو مدرسوں سے پلا ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہو، وہ کہتا ہے بھائی داہنے ہاتھ سے کھایا کیجئے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ اللہ کے ہیں، جیسے ہم چاہیں استعمال۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں نے آ کے بتایا ہے کہ ان ہاتھوں کو کیسے استعمال کریں۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے، ایک بچہ آیا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے جو چیز پسند ہوتی ہے کہیں بھی رکھی رہے وہ کود کود کے لے کے کھانے لگتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ تمام پیالوں میں گردش کر رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس موقع پر نصیحت کی، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم۔ انہوں نے بتا دیا کہ اس ہاتھ کو آپ کو کہاں استعمال کرنا ہے، اچھی چیزوں میں۔ کسی کو دینا ہو، کچھ لینا ہو، قرآن کریم کو اٹھانا ہو، اس سے پکڑیے۔ جوتا اٹھانا ہو بائیں ہاتھ سے، ناک صاف کرنا ہو بائیں ہاتھ سے، استنجا کرنا ہو بائیں ہاتھ سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نے کہا کہ سلمان، تمہارے جو نبی ہیں جن کو تم لوگ نبی کہتے ہو، تم کو ہگنا اور موتنا سکھاتے ہیں۔
ہم آپ ہوتے تو شاید احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے، لیکن قربان جائیے ان صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول کے جو دیوانے تھے، عاشق تھے، ایک ایک سنت کو اپنانا چاہتے تھے، انہوں نے زور دے کے کہا اجل تم صحیح کہتے ہو، ہمارے نبی ہم کو استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے استنجا مت کرو، قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے استنجا مت کرو، داہنے ہاتھ سے استنجا مت کرو، ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرو، بائیں ہاتھ سے استنجا کیا کرو، ڈیلا لے کے استنجا کیا کرو، پھر پانی استعمال کیا کرو۔ یقینی طور پر یہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے، اور صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین، اور اس طرح سے قیامت تک یہ تعلیمات چلے گی۔ آج دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، اور بڑی دعوتوں میں بڑا اچھا وہ فیشن سمجھا جاتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ دیکھیے تو پتہ یہ چلتا ہے جیسے غلام ہو، مالک کے سامنے بیٹھتا ہو عاجزی انکساری کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ کی نعمت سمجھ کے کھاتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس کی تعلیم دی، تو پتہ چلا کہ یہ تمام صلاحیتیں اللہ نے ہم کو دی ہے، لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول نے کہا یہ آنکھیں کہاں استعمال کرو گے، کس چیز کو دیکھنا ہے، کس کو نہیں دیکھنا ہے، ان کانوں سے کیا سننا ہے، ان کانوں سے کیا نہیں سننا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور جب ہم اس طرح کے مدارس اور مکاتب میں جاتے ہیں، بڑا ہو مدرسہ، چھوٹا مدرسہ ہو، اخیر تک تعلیم ہو، درمیان تک تعلیم ہو، تمام مدرسوں کی آپ دیکھ لیجئے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک اچھا انسان بنانا، ایک ایسا انسان بنانا جو ملک و ملت کے لیے اچھا ہو۔ اور اچھا انسان کس کو کہتے ہیں؟ جس کی شکل و صورت اچھی ہو وہ نہیں، جس کا لباس اچھا ہو وہ نہیں، جس کے پاس گاڑی گھوڑا اچھا ہو وہ نہیں، جس کے ساتھ رہنے والے خوبصورت ہوں وہ نہیں۔ جو انسان کردار کا اچھا ہو، جو انسان گفتار کا اچھا ہو، وہ اچھا انسان کہلائے گا۔ اچھا انسان کون کہلائے گا؟ ان مدارس کا مقصد کیا ہے؟ دو ٹوک لفظوں میں آپ سے ان علماء کی موجودگی میں میں کہنا چاہتا ہوں، خود اللہ کہتے ہیں کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اے لوگوں، تعلیم و تعلم کا مقصد ربانی ہونا، رب والا ہونا، اللہ کی مرضی پر چلنے والے تم بن جاؤ، ہر کام کے اندر اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی ہو، چاہے پڑھنا لکھنا ہو، چاہے چلنا پھرنا ہو، چاہے سونا اور جاگنا ہو، سب چیزوں کا مقصد صرف ہو میرا پروردگار خوش ہو جائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز بدنی ہو، مالی ہو، میری قربانیاں، میرا حج، یہ تمام عبادتیں، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا مرنا، میرا جینا، میرا کسی سے ملنا، کسی جلسے میں شرکت، چاہے مقرر کی حیثیت سے ہو، چاہے سامع کی حیثیت سے ہو، سب کا مقصد صرف یہ ہو کہ میرا پروردگار خوش ہو جائے۔ یہی تمام مدارس کا مقصد ہے، وہاں یہی بات سکھائی جاتی ہے کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ اعمال کیا ہیں، اللہ کے نبی کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ میں تمام لوگوں کو جو باپ ہوں، جن کی شادی ہو گئی ہو، اولاد ہو، اسی طرح سے میری پردہ نشین وہ مائیں جو ماں ہوں، میں سب سے کہتا ہوں قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ لقمان، اس کا ایک رکوع غور سے پڑھیے آپ، اور اس میں جو ہدایتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دیا ہے، ایک اچھا بیٹا بنانے کے لیے، ایک شریف انسان بنانے کے لیے، ایک مرتبہ ان آیتوں کو پڑھ کر
اسی کے خاکے میں، اسی کے نقطہ نظر سے اپنے بچے اور بچیوں کو ڈھالیے تو یقیناً وہ کونوا ربانیین بن جائے۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلے جس چیز پر زور دیا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہمارے مذہب کا مقصد بنیاد توحید، ہمارے اداروں میں بھی یہی ہے، توحید کا سبق سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی، اے میرے لاڈلے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کا ٹکڑا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے بنائے ہوئے ہاتھوں کے بت ہوں، چاہے نبی ہو، چاہے نبیوں کا سردار ہو، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کہتے تھے، لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے لوگوں مجھے بڑھا چڑھا کر اتنا مت اونچا کر دو کہ خدا تک پہنچا دو، جیسے نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ بنا دیا، ثالث و ثلاثہ قرار دے دیا کہ تین خدا ہیں جس میں ایک عیسیٰ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو آپ سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور دیکھا جائے تو کہیں لفظ اخلاص اس سورت میں نہیں آیا ہے۔ بقیہ تمام سورتیں جس نام سے ہیں اس میں پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ سورت کا نام کہیں آتا ہے۔ بقرہ تو بقرہ کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سب کو پڑھیے تو لفظ آتا ہے۔ لیکن قرآن میں دو سورتیں ایسی ہیں جس کے قرآن کے اندر جو مضامین ہیں اس میں وہ نام نہیں ہے جو اس کا کہا جاتا ہے۔ ایک تو سورہ اخلاص اور ایک ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے بہت سے نام ہیں، سورہ حمد بھی ہے، سورہ اور بہت سے نام ہیں، سورہ شکر بھی ہے، لیکن عام طور سے لوگوں کی زبان پر سورۃ الفاتحہ، لیکن سورہ فاتحہ میں کہیں فاتحہ کا لفظ نہیں آیا۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اور جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ نے ایک جگہ کہا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ تم لوگ تو اتنی بھوٹی، اتنی گندی بات کرتے ہو کہ اس کی وجہ سے اگر آسمان پھٹ جائے، زمین میں شگاف ہو جائے، پہاڑ گر پڑے تو یہ ممکن ہے، لیکن وحدہ لا شریک رحمان کے ساتھ کسی کو بیٹا قرار دینا، کسی کو بیٹی قرار دینا، یہ اللہ کے مناسب نہیں۔ یہود کہا کرتے تھے الیہود عزیر ابن اللہ، نصرانی کہتے تھے المسیح ابن اللہ۔ انہی کے نقش قدم پر چل کر مشرکین مکہ کہا کرتے تھے الملائکۃ بنات اللہ۔ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے، بیٹی پیدا ہو جائے تو شرم کے مارے کیا ہے گھر میں چھپ جاتے تھے، ناک کٹ گئی، کالا ہو گیا چہرہ، کہیں جانا نہیں ہے، لیکن وحدہ لا شریک کے لیے کہتے تھے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں۔ یقینی طور پر اللہ کے نہ تو بیٹا ہے، نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جس چیز پر زور دیا کہ بیٹا تمہارا دل توحید سے بھر جائے، جب توحید اس کے اندر ہوگی، اللہ کی عظمت اور کبریائی ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، تو دوسری چیز اس دل کے اندر نہیں آئے گی۔ جب دل صحیح ہوگا تو یہ اعضاء بھی صحیح ہوں گے۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء قیل وما جلاؤها قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔
ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مدغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. گوشت کا ایک لوتھڑا ہے تمہارے جسم کے اندر، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوگا. ہاتھ بھی صحیح چلے گا، آنکھ بھی صحیح دیکھے گی، کان بھی صحیح سنے گا، دل و دماغ بھی صحیح سوچیں گے، پیر سے چل کر صحیح جگہ جائے گا. لیکن اگر دل کے اندر خرابی آ گئی تو آپ یقین کیجئے کہ سارے اعضاء غلط کام کریں گے. اللہ کے رسول نے اخیر میں کہا الا وہی القلب. لوگوں کان کھول کر سن لو، اسی گوشت کے لوتھڑے کا نام کیا ہے؟ دل ہے. اور اس دل کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے لوہے پر پانی پڑتا ہے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح تم جب گناہ کرتے ہو، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو، تمہارے دل پر ایک دھبا پڑتا ہے، ایک نقطہ پڑتا ہے کالا. اور جب بار بار گناہ کرتے ہو تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے اور ایک دن پورا دل کالا ہو جاتا ہے. لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی صفائی کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، کتاب اللہ کی تلاوت کیا. تو جب توحید کی دولت آپ کے دل میں جم جائے گی اس کے بعد جو اعمال کریں گے سب صحیح ہو. اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت کی بر الوالدین، کہ اللہ کے بعد ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب ہمارے والدین. اللہ جس کو چاہے جیسے پیدا کر سکتا ہے. حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ہم کو اور آپ کو اللہ ماں باپ سے پیدا کرتے ہیں. یہ ہمارے محسن ہیں. جو ماں 9 مہینے پیٹ میں اپنے بچے کو رکھتی ہے، موت و حیات کی کشمکش کے بعد اس کو جنتی ہے، پھر اپنے آغوش میں اس کو پالتی ہے، اس کے آرام کے لیے اپنا آرام تج دیتی ہے، کیا وہ ماں اس لائق نہیں ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے؟ یقیناً یہ ہمارا فرض ہے، اسلامی، شرعی، اخلاقی، قانونی بھی یہ ہے. ماں باپ ہمارے محسن ہیں، محسنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. جو کتاب ہدایت ہم آپ پڑھتے ہیں اس میں پڑھیے اللہ نے جہاں اپنا حق ذکر کیا ہے فوراً والدین کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہیں اللہ کہتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یقیناً ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں، اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، امک. پھر جب پوچھا کہا امک، پھر پوچھا تو کہا امک. 4تھی مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا اباک. قرآن پڑھیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں مشقتیں زیادہ جھیلتی ہے، ماں مشقتیں زیادہ برداشت کرتی ہے. حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین. کہیں اللہ کہتے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. ماں کی مشقتوں کا اللہ نے ذکر کیا جس سے اشارہ ملتا ہے کہ ماں مشقت زیادہ جھیلتی ہے، اس لیے ماں کا حق زیادہ ہے. ہمارے مدارس میں یہی تو سکھایا جاتا ہے، ایک اللہ کو مانو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تیسری چیز جس پر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو زور دیا، کہا اے میرے لاڈلے، دنیا دیکھے نہ دیکھے ایک ذات ہے جو دیکھ رہے. کہیں بھی تم جاؤ چھپ کر کرو، آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ، زمین کی تہ میں چلے جاؤ، پہاڑ کی کسی غار میں چلے جاؤ،
تب بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور جب انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا قدم صحیح چلتا ہے، اس کا کان صحیح استعمال ہوتا ہے، اس کی زبان صحیح استعمال ہوتی، سب کچھ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بتائی ہے۔ آج کہیں آپ جاتے ہیں تو لکھا رہتا ہے کیمرے کی نگاہ میں آپ بالکل چوکنا ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے بعد میں آپ کی گرفت ہو جائے، آپ کو پکڑا جائے۔ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس دین نے پہلے دن سے کہا اس دل میں اللہ کی عظمت کو بیٹھا لو، اللہ ہر وقت تم کو دیکھتا ہے، کہیں بھی تم رہو۔ اور یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے لاڈلے، تم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو، چھوٹی سی چھوٹی برائی کرو، وہ جانتا ہے۔ پہاڑ کی چٹان پہ تم چلے جاؤ، چھپ کر کرو، ایک دم مخفی طور پر کرو، تب بھی اللہ جانتا ہے۔ اور اگر تم آسمان کی بلندیوں پر چلے جاؤ، دنیا ہو سکتا ہے نہ دیکھے لیکن وہ ذات دیکھتی ہے۔ اگر تم زمین کی تہ میں چلے جاؤ گے تب بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب یہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے تو انسان کا قدم صحیح چلتا ہے۔ مدارس میں دیکھا ہوگا بچے جو رہتے ہیں، جب پتہ چل جاتا ہے ناظم صاحب مسجد میں ہیں، ناظم دارالاقامہ مسجد میں ہیں، صدر مدرس صاحب مسجد میں ہیں، اساتذہ مسجد میں ہیں، تو بچے نماز صحیح پڑھتے ہیں، اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بدتمیزی نہیں کرتے۔ اور اگر معلوم ہو جائے کوئی نہیں ہے تو جو چاہیں کرتے ہیں۔ انسان کا بھی یہی حال ہے، اس کے ذہن میں جب آتا ہے کہ رب نہیں دیکھ رہا ہے، مجھ کو یہ غلطی کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں پکڑا نہیں جاؤں گا، تو وہ سمجھتا ہے جو چاہیں ہم کر لیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یہ بات ذہن میں بیٹھا لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ اور یہ بات اللہ تو دل کے بھید کو بھی جانتا ہے، زبان سے آپ کہیں نہ کہیں، آپ اپنے کسی عضو سے اس کا اظہار کریں نہ کریں، دل میں خیال آیا، ابھی اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا ہے، اللہ جل شانہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو جب دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو کبھی غلطی نہیں کرے گی۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے لاڈلے نماز کی پابندی کرو۔ جانتے ہیں ہم سب، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نماز سب سے اہم عبادت ہے بدنی عبادتوں میں۔ نماز کے متعلق اللہ کے رسول نے جتنی تاکید کی ہے، قرآن میں جتنی تاکید آئی ہے، ان سب کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی امتیازی شان یہ ہے کہ وہ نماز پابندی سے پڑھے۔ جو سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں عید اور بقرعید کی، یا لوگ جنازہ پڑھتے ہیں یا جمعہ آتے ہیں، ان کو قرآن کی اصطلاح میں اسلام کے نقطہ نظر سے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نماز کا پابند۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کا خیال کر کے تمام مستحبات، تمام ارکان، تمام شرائط کا لحاظ کر کے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، وہ نماز اللہ کے ہاں معتبر۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پتہ چلا کامیاب وہ لوگ ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ کہیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی یہ خاصیت ہے کہ آپ کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے، غلط کام سے روکتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کپڑے صاف ہونا چاہیے، جگہ صاف ہونا چاہیے، بدن صاف ہونا چاہیے، دل و دماغ صاف ہونا چاہیے، تب جب آدمی نماز پڑھتا ہے وہ نماز اس خاصیت کی حامل ہوتی ہے کہ اس کو برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔
آج کا انسان جب ایک آدمی کو دیکھتا ہے نماز مسجد میں پڑھتا ہے، پہلی صف میں رہتا ہے، لیکن جب اس کو کچہری میں دیکھتا ہے جھوٹی گواہی دیتے ہوئے، تو وہ سوچتا ہے کہ نماز کے بارے میں تو اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بیچارہ تو نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہوئے میں دیکھتا ہوں لیکن کچہری میں جھوٹ بولتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز اس لائق نہ ہو جو بے حیائیوں سے روکتی ہو، یا نماز روکتی ہو لیکن وہ رکتا نہ ہو۔ اللہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، جو جمعہ کے روز عام طور سے آپ خطبے میں سنتے ہوں گے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے، اللہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے بھی اسی طرح سے رہیں۔ تو نماز کی پابندی ایک عبادت کے اہم جز کو اللہ نے ذکر کر دیا، اس کا مطلب ہے وہ تمام عبادتیں جو اللہ کی طرف سے فرض ہیں، نماز عاقل اور بالغ آدمی پر، اسی طرح سے روزہ، رمضان کا مہینہ جس کو مل جائے، صحت مند ہو، حالت سفر میں نہ ہو، بیمار نہ ہو، اس کے بعد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، اس کے لیے حج فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ اس کو دینا ہے۔ اب اگر یہ احکامات اس کے لیے فرض ہیں تو اس کا علم کس کو معلوم ہونا چاہیے؟ جو نماز پڑھنے والا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے نماز کے اندر فرائض کیا ہیں، نماز میں واجبات کیا ہیں، نماز کن چیزوں سے خراب ہو جاتی ہے، نماز میں کیا واقع ہو جائے تو سجدہ سہو کر لیجئے تو نماز درست ہو جائے گی۔ کیا ہر مرتبہ کسی مدرسے میں جا کے مفتی صاحب سے پوچھیں گے؟ اتنا علم سب کے لیے ضروری ہے، یہ فرض عین ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا جو اس کے لیے ضروری ہو، وہ علم فرض عین ہے۔ لیکن سب کو بڑکا مفسر بننا، محدث بننا، اپنے اچھا قاری بننا، یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کوئی ایک آدمی اگر بن جائے فرض کفایہ ادا ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ علم سیکھنا چاہیے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں علم انسان کی عروج اور ترقی کی ریڑھ کی ہڈی، بالکل ہم بھی مانتے ہیں، اور سب لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو سب سے پہلی وحی آئی تھی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، جس کو سارا علم عطا کیا گیا ہے، پہلے لوگوں کے پاس جو تھا، جو بعد میں لوگوں کے پاس آئے گا، وہ ذات گرامی یہ کہتی ہے جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے اقرأ، لیکن صرف اقرأ نہیں ہے، اس کے آگے اللہ کہتے ہیں وہ قرات، وہ علم معتبر ہے جس سے ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں، جس سے اس کے حقوق کو پہچانیں، اس کے بندوں کا حق پہچانیں، رب کائنات کس عظمت کا حقدار ہے، اس کے حقوق کیا ہیں۔ جب تک انسان کا علم وہاں تک نہ پہنچائے، وہ بڑا عالم بن جائے، اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا عالم کہے، یقینی طور پر وہ عالم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جو انسان چاند پر پہنچا تھا اور وہ وہاں سے مٹی لے کے آیا تھا، اس زمانے میں جب اس کی خبر اخبار میں آئی تو جہاں وہ خبر آئی نیچے چھوٹا سا جملہ ایک صاحب نے لکھا کہ چاند پر جانے کے بعد بھی اس کو مٹی ہی مل رہی ہے، اتنی بلندی تک گیا تھا، تو وہاں سے تو اس کو رب کائنات تک پہنچنا چاہیے تھا۔ شمس و قمر کا خالق کون ہے؟ شمس و قمر کا مالک کون ہے؟
اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ ساری مخلوق ہے اللہ کی، یہ خالق نہیں ہو سکتی ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق، کبھی نہیں ہو سکتا. خالق ایک طرف ہے، رب کائنات، آسمان اور زمین کا خالق، شمس و قمر کا خالق، ہمارا خالق، ہمارے باپ دادا کا خالق، ان سے پہلی کی قوموں کا خالق. تمام چیزوں کا جب خالق یہ ہے، مالک یہ ہے، بلندیوں سے، آسمان سے، اوپر سے بارش وہ برساتا ہے، اس بارش کے قطرات سے فصل وہ اگاتا ہے، پھل وہ عطا کرتا ہے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ وہ پیدا کرتا ہے. اس کو چھوڑ کر کوئی گائے کی پوجا کرے گا، کوئی پیپل کے درخت کی پوجا کرے گا. اسلام یہ کہتا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اتنی بڑی دولت اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا. جس نے اس پیشانی کو پیدا کیا ہے، جس نے ان ہاتھوں کو بنایا ہے، جس نے ہمیں دل و دماغ دیا ہے، یہ سب اسی کے سامنے جھکیں گے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے. یقیناً انسان نماز پڑھنا چاہیے. اگر نماز پڑھتا ہے وہ اچھا بن جائے گا، لیکن دوسروں کو کیسے اچھا بنائے گا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. خود اچھا بننا یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن جہاں آپ رہتے ہیں اگر وہاں گندگیاں ہیں، وہاں برائیاں ہیں، اس کے اثرات آپ پر پڑیں. آپ جس گھر میں رہتے ہوں، آپ بڑا نمازی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، اور تمام نوافل کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی اولاد سوتی رہتی ہے، آپ کی بیٹی اگر سوتی رہتی ہے، بیویاں اگر ہیں اس کا شوہر سوتا رہتا ہے، ان کی نحوست کا جو اثر پڑے گا تو آپ کی نماز میں بھی خلل پیدا ہوگا. لیکن آپ اگر نمازی ہیں، گھر والے بھی نمازی ہیں، تو آپ یقین کیجئے آپ کو حوصلہ ملے گا، ہمت بڑھے گی. محلے کے لوگوں سے بھی آپ کہیں گے، اور جب سارے لوگ نیک بن جائیں گے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل. بعض روایتوں میں الفاظ یہ ہیں کہ کوئی آدمی بے نمازی ہو تو پڑوس میں 40 گھر تک اس کے اثرات پڑتے ہیں. اب اندازہ کر لیجیے کون سا ایسا محلہ ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. محلے کی آبادی مسجد کی آبادی، شہر ہو دیہات ہو کہیں بھی دیکھ لیجیے. بوڑھے آدمی جو اب اللہ کے ہاں جانے کے لیے تیار ہیں، قبر میں جانے کے لیے، وہ فجر میں پہنچ جاتے ہیں. ان کے ساتھ کبھی کبھی ان کا پوتا اور ناتی پہنچ جاتا ہے جس پر نماز فرض نہیں ہے. لیکن جو جوان اولاد ہیں، ہٹے کٹے ہیں، نہ ان کو باپ کہتا ہے کہ چلو نماز پڑھنے، اور نہ ان کو اٹھاتا ہے. جو عورتیں ہیں کسی نرسری میں بچے کو بھیجنا ہو تو بہت پہلے اٹھتی ہیں، نہلائیں گی، دھلائیں گی، سجائیں گی، سنواریں گی، ان کی ٹفن تیار کریں گی، تب اپنے شوہر نامدار کو اٹھائیں گی. بچہ تیار ہے، بس آ گئی ہوگی، لے جا کے چھوڑا. نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شوہر بہت اچھا سعادت مند ہے جو اپنی بیوی کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائے. اگر وہ نہ اٹھ سکے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ دے. یہی بات الٹا، لیکن آج کوئی کرتا ہے؟ کیا کری کہیں تو، لیکن نماز نہیں پڑھتے نہ. کیا یہی کام آپ بچے کے بارے میں کرتے ہیں؟ اگر وہ دکان کھول کے دے دیے ہیں، دکان میں نہ جائے تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، کھانا بند کر دیتے ہیں. نرسریوں میں جو بچے جاتے ہیں ہر طرح سے آپ تیار کر کے بھیجتے ہیں. ان کی ٹیوشن کے لیے اساتذہ کو بلاتے ہیں جو حساب پڑھاتا ہے، انگریزی پڑھاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا پڑھاتا ہے. اس کو من مانی جو تنخواہ مانگتا ہے وہ تنخواہ آپ دیتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کی کتاب کے لیے بھی آپ کے نزدیک وہی اہتمام ہے؟ اگر کوئی حافظ جی کو آپ نے متعین کر لیا، میرا بیٹا جو ہے نرسری میں پڑھتا ہے، ذرا اس کو قرآن پڑھا دیجیے. حافظ جی جاتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹائے، بٹن دبائے، جب نکلتا ہے کوئی، حافظ جی جائے آج لڑکوا سوت.
اس لیے کہ قرآن کی اہمیت نہیں. جو ان مدارس میں اساتذہ پڑھاتے ہیں ان لوگوں کی موجودگی میں کہتا ہوں، اگر کوئی ناظم ہوگا تو برا نہیں سمجھے گا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے. جتنی کم تنخواہ میں جتنا زیادہ وقت یہ اساتذہ دیتے ہیں ان بچوں پر جن کو آپ مدرسوں میں داخل کرتے ہیں، آپ یقین کر لیجئے اتنے کم پیسے میں اتنی زیادہ محنت کر کے کوئی نہیں پڑھاتا. کالجوں میں جائیے لاکھ لاکھ روپیہ ان کی تنخواہ ہے. پتہ چلا کہ ہفتے میں 3 لیکچر، ایک بیمار ہو گئے چھوٹ گئے، ایک میں اتفاق سے چھٹی ہو گئی، کوئی حکومت کی طرف سے کالج بند ہو گیا، ایک دن آپ نے چھٹی لے لی جو آپ کو اختیار، 3 لیکچر تھا، تینوں آپ نے چھوڑ دیا اور الحمدللہ کہہ کے کیا ہے آپ نے 1 لاکھ تنخواہ رکھ لیا. یہ جو آپ کے مدرسوں میں قرآن پڑھاتے ہیں، چاہے حفظ پڑھائیں، چاہے ترجمہ پڑھائیں، چاہے ناظرہ پڑھائیں، جو پڑھاتے ہیں کیا آپ ان کو وہ تنخواہ دیتے ہیں؟ عام طور سے ناظم حضرات کہتے ہیں مدرسوں کا تعلق اللہ سے ہے، توکل پر. میں کہیں کیا ہے شورا کا ممبر ہوں، جب لوگ جاتا ہوں میں تو میں یہی کہتا ہوں تنخواہ بڑھا دیجئے. تو عام طور سے لوگ کہتے ہیں بجٹ نہیں ہے. میں نے کہا جتنا سال بھر میں دینا ہے اتنا بجٹ ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا جب وہ نہیں ہے تو بڑھا دیجئے، اللہ وہ بھی دے. لیکن عام طور سے کیا ہے مدرسوں کی عمارتیں بڑھتی ہیں، اساتذہ کی تنخواہ وہی جو پرانی تھی. ایک مرتبہ میں قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک پروگرام میں گیا، ایک بڑے شہر میں گیا. وہاں پروگرام ہو گیا تو ایک مدرسے میں قیام و طعام کا انتظام تھا. گئے ہم لوگ، کھانا وانا کھا لیا. جب قاضی صاحب آرام کرنے لگے تو کچھ لڑکے آئے قاضی صاحب سے ملنے کے لیے. تو کہا بیٹا ناشتے میں کیا ملتا ہے؟ جو ملتا تھا وہ بتا دیا. کھانے میں کیا ملتا ہے؟ بتا دیا. اس کے بعد پوچھا انہوں نے کہ اور کیا ہے؟ تو کہا جو پہلے چلتا تھا وہی. تو قاضی صاحب کا یہ جملہ تھا، پہلے جو کھانا تھا، جو ناشتہ تھا وہی چل رہا، لیکن عمارتیں بہت عالیشان ہیں. آج کہتے ہیں لوگ عمارت نہیں رہے گی تو لڑکے نہیں آئے. ہم لوگ کہتے ہیں پہلے چھپر تھا مدرسوں میں، مدرسہ کچا تھا لیکن اس میں جو بچے تیار ہوتے تھے پکے ہوتے تھے. مسجدیں ہماری کچی تھیں، نمازی پکے تھے. آج مسجدیں پکی ہو گئی ہیں، نمازی کچی. ایک جگہ ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، 3 ہی رکعت پہ انہوں نے عشاء کی نماز میں سلام پھیر دیا. اب فوراً پیچھے سے کچھ لوگوں نے کہا 3 رکعت ہوئی، 3 رکعت ہوئی. کچھ نوجوان لڑکے تھے، کہا کہ ہو گئی 4، ہو گئی تاکہ دہرانا نہ پڑے. اس لیے کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو گئی. رمضان میں دیکھتے ہوں گے تراویح میں عام طور سے بچے کہتے ہیں. وہاں ایک بوڑھے صاحب تھے، انہوں نے کہا نہیں 3 رکعت ہوئی. تو نوجوان بچوں نے کہا بڑھو اب تو دماغ کام بھی نہیں کرتا ہے، حافظہ بھی آپ کا کمزور ہو گیا ہے، اتنی تاکید کے ساتھ آپ کیسے کہتے ہیں کہ 3 رکعت ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں بتاتا ہوں. کہا 4 میری دکان ہے، چاروں دکان کا حساب میں عشاء کی نماز میں کرتا ہوں. پہلی دکان میں اتنا ملا، دوسری دکان سے اتنا، تیسری سے اتنا. ابھی 3 ہی دکان کا حساب ہوا تھا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا. وہ بوڑھے آدمی تو سچی بات بتا دیے تھے. ہم لوگ اپنے دل کی بات نہیں بتاتے، پر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. امام صاحب کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں، کسی بھی بچے سے پوچھ لیجئے کہ امام صاحب نے عشاء کی نماز میں کیا پڑھا. کم لوگ ہوں گے جو بتا دیں. اس لیے کہ نماز میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. امام کی نماز ہوئی، مقتدی کی نماز ہو گئی. کیا ضرورت ہم کو سوچنے کی، غور و فکر کرنے. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا خود صحیح ہونے کے لیے عبادتوں کی پابندی کرو، دوسروں کو صحیح کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کا پرچار کرو، برائیوں سے لوگوں کو روکو. اور جب یہ کام کرو گے، یہ نبیوں کا کام ہے، تمہارے ساتھ وہی معاملہ پیش ہوگا جو نبی کے ساتھ پیش آیا تھا. پرام نبیوں کے پڑھ لیجئے حالات. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کیا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پاگل کہا گیا، سب کچھ اللہ کے رسول برداشت کرتے رہے، لیکن اس راستے پر ڈٹے اور جمے رہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے بھی یہی کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بیٹا یہ بہت اہم کام ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ سعید جو ہوتے ہیں، خوش قسمت جو ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جانشین ہیں۔ انبیاء دینار نہیں چھوڑ کے گئے ہیں، دراہم نہیں چھوڑ کے گئے ہیں، فیکٹریاں نہیں چھوڑ کے گئے ہیں، علوم نبوت چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس علوم نبوت کو سیکھنا ہمارا کام ہے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنانا، اپنے گھروں کو سنوارنا، دوسرے لوگوں کو صحیح کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جہاں ہم رہتے ہیں جس کو معاشرت کہا جاتا ہے، اس میں آدمی مغرور اور متکبر نہ ہو۔ آج دیکھا ہوگا ذرا سا پیسہ آ گیا تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی مالدار نہیں۔ ذرا سی اللہ نے قوت اور طاقت دے دی تو سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے تھوڑا سا علم دے دیا تو سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے ہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا میں ہوں، سارے لوگ چھوٹے ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ کے رسول کو دعا سکھلائی گئی، رب زدنی علما۔ اے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے علم میں اضافہ کریں۔ یقینی طور پر جب آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ زمین پہ اکڑ کر مت چلو، لوگ جب ملنے آئے تو قاعدے سے ملو، اور زمین پر جب چلو تو اکڑ کر مت چلو، میانہ روی کے ساتھ چلو، دوڑ کر مت چلو، ایک دم آہستہ بیماروں کی طرح مت چلو، جتنی ضرورت ہو اتنی بلند آواز سے بات کرو۔ اس پورے رکوع کو پڑھیے، اس کی جو تعلیمات اور ہدایتیں ہیں، یہی ہدایتیں انسان کو ربانی بتاتی ہیں، اللہ والا بناتی ہیں۔ اور جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے تو چاہے مدرسوں میں پڑھے چاہے پڑھائے، آپ یقین کیجئے اس کے سامنے صرف یہ ہوتا ہے میرا پروردگار خوش ہو جائے۔ اور آج بھی اس گئے دور میں، گزرے ہوئے دور میں، مادی دور میں، تمام خامیوں، تمام کمیوں کے باوجود اس اسٹیج سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنی جمعیتیں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے انجمنیں ہیں، جتنے اور ادارے ہیں، ان تمام کے ذمہ دار یا کارکنان اسی مدارس کی چٹائیوں پر بوریا نشین جو علماء گزرے ہیں، انہی لوگوں کی برکت سے یہ تمام تنظیمیں، تمام ادارے، تمام انجمنیں چلتی ہیں۔ آج اگر ان مدارس کا تعاون صحیح طور پر آپ کر دیجئے، اچھے لوگوں کو مدارس میں لا کے رکھ دیجئے جو آپ کے بچوں کو صحیح تعلیم دے، اخلاص کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، اپنا بیٹا سمجھ کے ان کو سکھائیں، آپ یقین کیجئے یہی بیٹا آپ کے ادارے کا بھی نام کرے گا، آپ کا بھی نام کرے گا، اور اپنے اساتذہ کا بھی نام روشن کرے گا۔ آج بہت سے لڑکوں کی دستار بندی ہوگی، محنت انہوں نے کی ہے، لیکن اس محنت کے نتیجے میں ان کے باپ کو بھی ایک تاج پہنایا جائے گا۔ دنیا میں کوئی درسگاہ، کوئی ادارہ ایسا ہے جہاں کوئی علم سیکھتے ہوں، بیٹا سیکھے، باپ کو اس کا اعزاز ملے، یہ صرف قرآن کی خاصیت ہے۔ قرآن کا جب کوئی حافظ بنتا ہے تو اللہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہناتے ہیں جو سورج سے زیادہ روشن۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں کہا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کس چیز کی تعلیم میں دیتا ہوں؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ نے ہماری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، ہم کو ہر وقت دعا کرنا چاہیے اللہ ہمارے اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ اگر انسان کا کردار اچھا ہو، اس کی گفتار بھی اچھی ہوگی، اس کی رفتار بھی اچھی ہوگی، اس کا چال چلن بھی اچھا ہوگا، اس کا گھر بھی اچھا ہوگا، اس کی اولاد بھی اچھی ہوگی، اس کے پڑوسی بھی اچھے ہوں گے، اور ان تمام اچھائیوں کا اثر
معاشرے پر پڑے گا، ملک پر پڑے گا، ملت پر پڑے گا۔ اس لیے ہم دنیا اور آخرت میں علم کو بانٹتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی دو دعا ہے، اس کو سامنے رکھا کیجئے۔ انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کی درخواست کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، جو میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے ملک کے لیے، میری ملت کے لیے، میرے خاندان کے لیے، اس دنیا میں مفید اور کارآمد ہو، اے اللہ مجھے اس علم سے نواز دے۔ اور اللہ کے رسول نے دوسری دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مفید اور کارآمد نہ ہو، نہ میرے لیے، نہ میری امت کے لیے، نہ میرے ملک کے لیے۔ اے اللہ ان علوم سے مجھے دور رکھیے۔ یہ مدارس علوم دین کے مراکز ہیں، آپ بھی کہتے ہیں دین کے یہ قلعے ہیں۔ ان قلعوں کی حفاظت کیجئے، جیسے ہو سکتا ہے اولاد کو بھیجئے، تعاون کیجئے، دعا کیجئے، جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی ہمت افزائی کیجئے۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو لوگ انہی مدارس سے پلے اور بڑھے ہیں، انہی مدارس کی وجہ سے ان کا نام روشن ہوا ہے، آج وہ بھی اپنی اولاد کو کہاں بھیجتے ہیں؟ میں نام لینا نہیں چاہتا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو جو باتیں کہی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔